اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ پیش لفظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب۔ اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ پیش لفظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے مسئلے پر جو طوفان اٹھے تھے وہ رفتہ رفتہ تھمنے لگے تھے اور امت مسلمہ ایک نئی اور خوشگوار صبح کا نظارہ کر رہی تھی۔ ان طوفانوں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں سے جو صبح طلوع ہوئی وہ اتنی روشن اور چمکدار تھی کہ اپنے پرائے میں تمیز آسان ہو گئی تھی۔ امت مسلمہ دشمنان اسلام اور سازشی گروہ کو پہچان چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجاہدین اسلام ایک طرف سندھ کی وادیوں میں کفر کے خلاف برسر پیکار تھے تو دوسری طرف اندلس یعنی اسپین میں فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ تیسری طرف ترکستان کی زمین مجاہدین اسلام کے نعروں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دہل رہی تھی۔ اسلامی سلطنت کی حدود روز بروز پھیلتی چلی جا رہی تھی اور صحیح معنوں میں دور فاروقی کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ زیر نظر داستان کا محور ترکستان ہے جہاں کی زمین مجاہدین اسلام کے نقشے پا دیکھ رہی تھی۔ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار قتیبہ بن مسلم تھے۔ قتیبہ بن مسلم خاندان بنو امیہ کے 5ویں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کا ایک نامور جرنل، تاریخ اسلام کا ایک عظیم نام، جس نے اپنی ذہانت اور جرأت و مردانگی سے ایک دنیا پر اپنی دہشت طاری کر دی تھی۔ یہ عظیم جرنل وسط ایشیا کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا۔ بعید نہیں تھا کہ وہ چین کے وسیع و عریض علاقے کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیتا، لیکن بدقسمتی سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات نے اس کے قدم روک لیے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا جس نے قتیبہ بن مسلم کو واپس بلوا لیا۔ اس طرح ایک نااہل خلیفہ نے اسلام کی ایک برہنہ شمشیر کو نیام میں بند کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کی کمان میں بصرہ کی 40,000 عرب افواج، کوفہ کی 7,000 عرب افواج اور 7,000 موالی تھے۔ اس نے تخارستان، بلخ، بخارا، فرغانہ، سمرقند اور خوارزم وغیرہ کے علاقے اپنے قدموں تلے رونڈ ڈالی اور 715 عیسوی میں کاشغر چینی ترکستان کو مسخر کیا۔ اس طرح 751 عیسوی تک وسط ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار رہا۔ قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد ایمان افروز بھی ہے اور ولولہ انگیز بھی۔ اس طویل داستان میں آپ کو کہانی کی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ تاریخ کے ایسے ایسے حقائق بھی ملیں گے کہ آپ بے اختیار چونک اٹھیں گے۔ یہ تاریخ اسلام کے ایک نامور سپہ سالار کی داستان جہاد ہی نہیں بلکہ ایک ایسے نااہل اور بد فطرت انسان کی شرمناک سازشوں کا بیان بھی ہے جس نے عین عروج کے وقت ملت اسلامیہ کو تباہی کے گڑھے میں دھکیلنا چاہا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ سلیمان بن عبد الملک، جس نے صرف ذاتی اناد کی وجہ سے محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور اس کے بیٹے العزیز کو قتل کروا دیا تھا۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد پر تاحیات جنگ میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی تھی اور اس کے ایک سالار مغیث الرومی کو قتل کروا دیا تھا۔ آخر میں قتیبہ بن مسلم کو چین کی سرحد سے واپس بلوا لیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق قتیبہ بن مسلم کو بھی سلیمان بن عبد الملک نے قتل کروا دیا تھا۔ اس داستان میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے جو عام طور پر ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ داستان بھی ہے اور ایک مستند تاریخ بھی۔ عنایت اللہ مرحوم کے نام، جن سے میں نے لکھنا سیکھا اور جنہوں نے تاریخی ناول نگاری کو ایک نئی جہت عطا کی۔ صحرا کی ریت سورج کی گرمی سے تپ رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے گھوڑا روکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے اس کے ساتھی کا گھوڑا چلا آ رہا تھا۔ اس گھوڑے کے سوار کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ شدید زخمی ہے
اپنے ساتھی کو پیچھے آتا دیکھ کر اس نے دوبارہ اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ اس کے انداز سے بے چینی ظاہر ہو رہی تھی، لگتا تھا کہ اسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہے، لیکن وہ اپنے زخمی ساتھی کی وجہ سے آہستہ چلنے پر مجبور تھا۔ حدید، اس کے ساتھی کی آواز سنائی دی۔ اپنے ساتھی کی آواز سن کر اس نے اپنا گھوڑا ایک بار پھر روک لیا۔ حدید، میں تمہارا مزید ساتھ نہیں دے سکوں گا، اس کا ساتھی کہہ رہا تھا۔ تم میری وجہ سے اپنی رفتار آہستہ نہ کرو۔ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ حدید نے اپنا گھوڑا اس کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میری زندگی سے زیادہ وہ خبر اہم ہے جو ہم لے کر جا رہے ہیں۔ تم جتنی جلدی ہو سکے یہ اطلاع سالار قتیبہ بن مسلم تک پہنچا دو۔ حدید کے ساتھی نے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی، لیکن زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ اتر نہ سکا۔ یہ دیکھ کر حدید نے اسے گھوڑے سے اتار کر ریت پر لٹا دیا، لیکن اس کوشش میں اس کے ساتھی کے زخموں سے خون بہنے لگا۔ حدید نے خون روکنے کی کوشش کی، لیکن خون رک نہیں رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حدید کے ماتھے پر پریشانی سے شکنیں نمودار ہو گئیں۔ حدید، میری بات مان لو، حدید کے ساتھی نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ تم میری وجہ سے رکے نہ رہو۔ میری زندگی سے زیادہ اہم اس اطلاع کا سالار تک پہنچنا ہے، اور میں تو ویسے بھی چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ زخموں سے خون بہہ جانے کی وجہ سے اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی، اور اس کے لیے مزید بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے یہ تمام الفاظ بڑی مشکل سے ادا کیے تھے۔ حدید، جلدی کرو، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ اس کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی۔ حدید، تم جتنی جلدی ہو سکے یہ اطلاع قتیبہ بن مسلم تک پہنچا دو، ورنہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور اس کی آواز سرگوشیوں کی صورت اختیار کر چکی تھی، اس لیے حدید نے اس کے منہ سے کان لگا دیا۔ اس کے ساتھی نے پھر کہا۔ حدید کو اس کے الفاظ بڑی مشکل سے سنائی دیے۔ اس کا ساتھی کہہ رہا تھا، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا حدید، حدید تم جلدی کرو، تم جلدی کرو۔ اور پھر اس کی آواز ڈوب گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ حدید کو ابھی تک اس کے الفاظ سنائی دے رہے تھے، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھا۔ اس نے اپنے ساتھی کے گھوڑے کو اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا۔ اس نے اپنے ساتھی کی لاش اپنے گھوڑے پر رکھی اور خود بھی اسی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سوار ہوتے ہی اس نے گھوڑا سر پر دوڑا دیا۔ حلیے سے وہ کوئی عالم لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر قدرے لمبی مگر سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی تھی۔ وہ شام کے پھیلتے اندھیرے میں چلا جا رہا تھا۔ اس کی چال میں ایک وقار تھا۔ بظاہر وہ اپنے حال میں مست تھا، لیکن وہ غیر محسوس انداز میں اپنے چاروں طرف نظر رکھے ہوئے تھا۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد آخر میں ایک مکان کے سامنے جا رکا۔ اس نے اس طرح ادھر ادھر دیکھا جیسے غلط راستے پر آ گیا ہو۔ اپنے ارد گرد کسی کو نہ پا کر اس مکان کے دروازے پر خاص انداز میں دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ فوراً اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ پلٹا اور اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ تمہیں کسی نے آتے دیکھا تو نہیں؟ وہ دروازہ بند کر کے مڑا تو دروازہ کھولنے والے نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلو میرے ساتھ، دروازہ کھولنے والے نے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ مکان اندر سے تاریک تھا، لیکن وہاں اتنی روشنی موجود تھی کہ وہ دوسرے شخص کے خد و خال دیکھ سکتا تھا۔ چند کمروں سے گزرنے کے بعد وہ دونوں ایک راہداری میں داخل ہوئے۔ راہداری کے ایک کونے میں مشل جل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں روشنی تھی۔ راہداری ایک کمرے کے دروازے پر ختم ہوتی تھی۔ راہداری عبور کرنے کے بعد وہ دروازہ کھولنے والے شخص کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ باقی مکان کے برعکس اس کمرے میں روشنی تھی۔ قالین بچھا ہوا تھا جس پر 3 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں میں سے ایک نے، جو نمایاں نظر آ رہا تھا، چپتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی شناخت کراؤ، اس نے آنے والے کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے جیب سے پیلے رنگ کا رومال نکالا اور اسے لہراتے ہوئے بولا، مجھ سے کوئی ریشمی رومال خریدے گا؟ اس کی بات سن کر کمرے میں موجود لوگوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ تو پیلا رومال ہے، جبکہ مجھے سرخ چاہیے، اسی آدمی نے کہا جو عمر میں سب سے بڑا تھا۔ تم یہی خرید لو، اس نے دوبارہ کہا، اسے نئے قلعے کا خونی انقلاب سرخ کر دے گا۔ اس کی بات سن کر سب باری باری اٹھے
اور اس سے مصافحہ کیا۔ مصافحے سے فارغ ہو کر وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ خاصا محتاط نظر آ رہا تھا۔ کہو کیا خبر لائی ہو؟ اندر موجود لوگوں میں سے ایک نے پوچھا۔ مجھے نئے قلعے والوں نے بھیجا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہاں کام منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، وہاں کی آبادی کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کی کارکردگی کیا ہے۔ نئے قلعے والوں کو بتانا کہ ہم ان کے اشارے کے منتظر ہیں۔ ادھیڑ عمر شخص بولا۔ ہمیں جو ہی اشارہ ملا ہمارا گروہ حرکت میں آ جائے گا۔ تو پھر تم ہمارے اشارے کے منتظر رہو، اس نے کہا۔ میرا کام صرف اتنا تھا، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اس نے سب سے مصافحہ کیا، پھر وہ مکان سے باہر نکل آیا۔ مکان سے نکل کر وہ کچھ دیر بلا مقصد گھومتا رہا، پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ اب وہ شہر سے باہر ویرانے کی طرف جا رہا تھا۔ شہر سے باہر آ کر اس نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی داڑھی کو پکڑا اور اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ داڑھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس داڑھی کے نیچے سے ایک خوبرو نوجوان کا چہرہ نکلا، جس پر چھوٹی مگر سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سفید رنگ کا رومال نکالا اور اسے سر پر باندھ لیا۔ اب وہ بالکل بدلے ہوئے حلیے میں تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ شہر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ چند گلیاں ہی مڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی آیا اور غیر محسوس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو یہی سمجھتا جیسے وہ دونوں کافی دور سے اکٹھے چلے آ رہے ہوں۔ کہو کیسا رہا؟ اس کے ساتھ چلنے والے نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ مجھے حالات سے خطرے کی بو آ رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا اس نے ٹھیک لوگوں کی نشاندہی کی تھی؟ اس کے ساتھی نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کہیں ان لوگوں کو تم پر شک تو نہیں ہوا؟ اس کے ساتھی نے دوبارہ سوال کیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ بالکل نہیں۔ تم نے اچھی طرح دیکھ تو لیا تھا نا کہ کسی نے تمہارا پیچھا تو نہیں کیا؟ اس کے ساتھی نے پوچھا۔ یہ اطمینان میں نے اس مکان سے نکلتے ہی کر لیا تھا، اس نے جواب دیا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ پھر وہ ایک مکان کے دروازے کے سامنے رکے تو اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ تم دونوں نے اتنی دیر کر دی حدید؟ دروازہ کھولنے والے نے دروازہ بند کر کے مخاطب کیا۔ حدید اس کا نام تھا۔ وہ اور اس کے باقی دونوں ساتھی قتیبہ بن مسلم کے نظام جاسوسی کے رکن تھے۔ قتیبہ بن مسلم کی یہ خوبی تھی کہ اس نے اپنے جاسوسی کے نظام کو صحیح معنوں میں فعال بنا دیا تھا۔ اس کے جاسوس پتھر کا سینہ چیر کر بھی راز نکال سکتے تھے۔ حدید اور اس کے ساتھی ایسے ہی جاسوس تھے جو ہر رنگ اور ہر ڈھنگ استعمال کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا جانتے تھے۔ حدید اور اس کے ساتھیوں کو ایک اہم خبر ملی تھی، اور اگر یہ خبر سچی تھی تو بلخ کی مسلمان آبادی سخت خطرے میں تھی۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ نوبہار میں ایک قافلہ آ کر رکا تھا۔ قافلے میں زیادہ تر تجارتی سامان تھا۔ اس شہر میں قافلہ آرام کی غرض سے رکا تھا۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنی ضرورت کا سامان خریدنا چاہتے تھے۔ قافلے کی اصل منزل سمرقند تھی۔ چند دن قیام کے بعد یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ قافلہ تو چلا گیا، لیکن کوئی یہ نہ دیکھ سکا کہ دو آدمی قافلے سے علیحدہ ہو کر شہر کی آبادی میں غائب ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی اتنے بڑے شہر میں دو آدمیوں کا ادھر ادھر ہو جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ آدمی کہاں غائب ہوئے تھے اور کیوں غائب ہوئے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نوبہار کے صبح شام اسی طرح تھے جیسے کچھ نہیں ہوا ہو، لیکن یہاں ایک بہت بڑی سازش کا آغاز ہو چکا تھا۔ قتیبہ بن مسلم جانتا تھا کہ ایسی سازش کسی نہ کسی جگہ ضرور ہوگی، چنانچہ اس نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے ہوئے تھے۔ وہ خراسان میں بیٹھ کر ارد گرد کے علاقے میں چلنے والی ہوا کی آواز بھی سن لیتا تھا۔ اس کی آنکھیں اور کان ہر علاقے میں موجود تھے۔ حدید اور اس کے دوسرے جاسوس اس کی آنکھیں اور کان ہی تو تھے جن سے وہ ہر علاقے میں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھ اور سن سکتا تھا، اور اس نے اپنی ان آنکھوں سے نوبہار کے علاقے میں شروع ہونے والی خفیہ سرگرمی بھی دیکھ لی۔ وہ جان چکا تھا کہ نوبہار میں جو قافلہ رکا تھا اس سے کچھ آدمی نکل کر شہر میں غائب ہو چکے تھے، لیکن وہ کہاں غائب ہوئے تھے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔
اور یہ بات معلوم کرنا حدید اور اس کے ساتھیوں کا کام تھا۔ جو ہی حدید اور اس کے گروہ کو قتیبہ کی طرف سے ہدایات ملی، وہ زیر زمین حرکت میں آ گئی۔ نوبہار میں زیر زمین مسلمان جاسوس حرکت میں آ چکے تھے۔ یہ جاسوس حدید اور اس کے باقی 2 ساتھی تھے۔ ان میں سے ایک طلحہ تھا جبکہ دوسرا عبداللہ۔ ابھی ہمیں چند دن اسی طرح خاموشی اختیار کیے رہنا چاہیے۔ حدید عبداللہ اور طلحہ سے کہہ رہا تھا، تم یہ ذہن میں رکھو کہ ابھی تو اس سازش کی ابتدا ہوئی ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی سرگرمی میں تیزی آئے گی، ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور سرزد ہو جائے گی، اور جو ہی ان سے کوئی غلطی ہوگی ہم ان تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ان سے ہونے والی غلطی ہماری نظر میں آئی۔ طلحہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ بات میرے ذہن میں ہے، حدید نے جواب دیا، لیکن کیا تم نے غور نہیں کیا کہ قافلے سے 2 آدمی غائب کیوں ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں وہ ضرور کوئی پیغام لائے تھے، عبداللہ نے کہا۔ بالکل، حدید مسکراتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، وہ ضرور کوئی پیغام لائے ہوں گے، اور ابھی ان کی طرف سے کئی اور پیغامات آئیں گے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوں ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی پیغام رسانی کے طریقے کا کھوج لگائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم بہت آسانی سے ان کی سازش کا حصہ بن کر اسے ناکام بنا سکتے ہیں۔ حدید کی تجویز معقول تھی، وہ تینوں ایسا کر سکتے تھے۔ مزید کچھ بحث کے بعد وہ ایک قابل عمل منصوبہ بنا چکے تھے۔ ابھی چند دن ہی گزرے ہوں گے کہ نوبہار میں ایک اور قافلہ آ کر رکا۔ اس قافلے میں بھی زیادہ تر وہی لوگ تھے جو تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، اس لیے قافلے کے ساتھ قیمتی سامان بھی تھا، اور قافلے کی حفاظت کے لیے مسلح افراد بھی موجود تھے۔ قافلے میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کافی عرصے بعد اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ رات کو قافلے والوں نے شہر میں باہر قیام کیا۔ نوبہار کے پاس خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سب لوگ خیموں میں پرسکون نیند سوئے ہوئے تھے۔ ویسے بھی مسافر سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے کسی کو ارد گرد کا ہوش نہ تھا۔ اچانک ایک طرف سے شور اٹھا، وہاں کچھ خیموں کو آگ لگ چکی تھی۔ لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آگ پھیلتی جا رہی تھی، اور اسی بات نے اکثر لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو کر سسک رہے تھے، لیکن 2 سائے ان سب ہنگاموں سے بے نیاز خیموں سے دور ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ ان کا رخ شہر کی طرف تھا۔ ایک تو رات کی تاریکی تھی، دوسرا انہوں نے سیاہ چادریں اوڑھ رکھی تھیں، اس لیے دور سے وہ نظر نہیں آ سکتے تھے۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے شہر کے دروازے بند تھے۔ شاید وہ بھی اس بات سے باخبر تھے، اس لیے شہر سے کچھ دور ہی انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ اب ان کا رخ شہر کی پچھلی طرف تھا۔ شہر کے اس طرف جنگل تھا۔ یہ جنگل گھنا نہیں تھا، بلکہ یہاں درخت ہی بہت کم تھے۔ اس علاقے میں ایک پرانا کھنڈر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ کھنڈر کسی بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، وہ اپنی بیوی کو بہت پیار کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی بیوی کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جائے۔ اس کی بیوی اس وقت ماں بننے والی تھی۔ اس نے بادشاہ کی بہت منت کی کہ اس کے لیے نہ سہی اس کے ہونے والے بچے کے لیے ہی اس کی جان بخش دے، لیکن بادشاہ کو اس پر رحم نہ آیا۔ بادشاہ تو جیسے بالکل ہی بدل گیا تھا۔ کہاں وہ شخص جو اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا، اور کہاں وہ بادشاہ جسے اپنے ہونے والے بچے پر بھی رحم نہ آیا۔ آخر اس کے حکم سے اس کی بیوی کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کی بیوی کی آخری چیخیں دل ہلا دینے والی تھیں۔ ایک رات سوتے ہوئے اچانک بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بیوی اسے بلا رہی ہو۔ پھر اس کی بیوی کی آواز چیخوں میں بدل گئی۔ بادشاہ اس کو اپنا وہم سمجھا، لیکن وہ اس وہم سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لیکن بادشاہ کا وہم ختم نہ ہو سکا۔ اس نے بہت علاج کروایا، لیکن اس کا وہم بڑھتا ہی گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب بادشاہ نیم پاگل ہو گیا۔ اس کے محل میں سازشیں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ اب برائے نام حکمران رہ گیا تھا۔ آخر اسے قتل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد آنے والے حکمران نااہل ثابت ہوئے، اور انہوں نے سلطنت کو جلد ہی برے انجام تک پہنچا دیا۔
وقت نے اس عظیم سلطنت کی ہر نشانی کو مٹا دیا، لیکن بادشاہ کے محل کے کھنڈرات لوگوں کی عبرت کے لیے رہنے دیے گئے۔ مشہور تھا کہ اس کھنڈر میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہاں بادشاہ اور اس کی بیوی کی بدروہیں رہتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بادشاہ اور اس کی بیوی کی بدروہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ پسماندگی کا دور تھا اور وہ لوگ تہمات پر بھی یقین رکھتے تھے، اس لیے جو بات کسی کے منہ سے نکلتی تھی اس پر یقین کر لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ رات کو تو دور کی بات دن کے وقت بھی ان کھنڈرات کا رخ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ دونوں اس کھنڈر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہیں کسی چیز کا خوف نہ ہو، یا پھر انہیں یقین تھا کہ یہاں کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ کھنڈر کے قریب پہنچ کر وہ کچھ دیر کے لیے رکے، پھر اندر چلے گئے۔ اندر جاتے ہوئے وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ دو آنکھیں مسلسل ان کا تعاقب کرتی آ رہی ہیں۔ یہ آنکھیں اس وقت سے ان کا پیچھا کر رہی تھیں جب وہ خیموں کی بستی سے نکلے تھے۔ وہ آنکھیں یہ بھی دیکھ چکی تھیں کہ خیموں کی بستی میں آگ بھی انہوں نے ہی لگائی تھی۔ وہ دونوں کھنڈرات کی تاریک راہداری سے گزر رہے تھے۔ راہداری کی دیواریں اور چھت انتہائی بوسیدہ تھیں۔ کئی جگہوں سے چھت غائب تھی یا جھک کر زمین کے ساتھ لگ چکی تھیں۔ راہداری کے ارد گرد کچھ مکمل اور کچھ آدھگری دیواریں ہیولوں کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ یہ جن اور بھوت ہی لگتے تھے۔ راستے کی رکاوٹوں سے بچتے ہوئے وہ دونوں ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے رک گئے۔ مجھے تو بھوک لگی ہے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مخاطب کیا۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، دوسرے نے جواب دیا، لیکن یہاں کھانے پینے کا سامان کہاں؟ سنا ہے یہاں بدروہیں رہتی ہیں، پہلا شخص دوبارہ بولا۔ آؤ انہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ ابھی اس کا قہقہہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ کھنڈر میں ایک پراسرار سی آواز گونجی۔ جسے بھوک لگی ہے وہ دروازے کے اندر آ جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لو میں دروازے کی دوسری طرف روشنی کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دروازے کی دوسری طرف روشنی ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوسری طرف مشل روشن کر دی ہو۔ دروازے کی دوسری طرف کا منظر ان دونوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس پراسرار آواز سے خوفزدہ ہو چکے تھے، اور اب دروازے کی دوسری طرف ایک سجا ہوا کمرہ دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگے۔ وہ کمرہ کسی طرح بھی اس کھنڈر کا حصہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کمرے کے فرش پر عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کھنڈر میں اس طرح کا کمرہ واقعی عجیب لگتا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو۔ اندر آ جاؤ، وہی آواز پھر سنائی دی۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے یہ آواز کھنڈر کی دیواروں سے نکلی ہو، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی ایک آدمی کی آواز نہیں۔ وہ دونوں خوف سے کانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور راہداری ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اب وہاں صرف دو آنکھیں موجود تھیں۔ تم لوگ تو باہر ہی ڈر گئے۔ جو ہی دروازہ بند ہوا ایک آواز ان کے کان میں پڑی۔ یہ آواز اس آواز سے بہت مختلف تھی جو وہ راہداری میں سن چکے تھے۔ آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والا مرد ہے اور وہ بہت محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ کون ہو تم؟ آخر ان دونوں میں سے ایک ہمت کر کے بولا، لیکن حقیقت میں وہ دونوں حد درجے خوفزدہ تھے۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں کون ہوں، اسی آدمی کی آواز پھر سنائی دی۔ پہلے تم اپنی شناخت کراؤ۔ اچھا چلو پہلے تم اپنی تسلی کر لو، دوسرے شخص نے کہا۔ اب ان دونوں کا خوف خاصا کم ہو چکا تھا۔ یہ بتاؤ تمہارے سر کے پیچھے کیا ہے؟ نامعلوم شخص نے سوال کیا۔ میرے سر کے پیچھے بال ہیں، پہلے شخص نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بتاؤ تمہارے سامنے کیا ہے؟ آواز پھر سنائی دی۔ میرے سامنے نئے قلعے کا خونی انقلاب ہے، پہلے شخص نے جواب دیا۔ میرے خیال میں اب ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آ جانا چاہیے، وہی آواز پھر سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کے کونے میں موجود چھوٹا سا بوسیدہ دروازہ کھلا اور ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ کہو کیا اطلاع لائے ہو؟ اس نے بغیر کسی رسمی تکلف کے سوال کر دیا۔ نئے قلعے والوں نے پیغام بھیجا ہے کہ محترم برمک کو کم از کم ایک دفعہ وہاں ضرور آنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ پہلا شخص بولتا دوسرے شخص نے جواب دیا۔ میں یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا، اس آدمی نے کہا جو کچھ دیر پہلے کمرے میں آیا تھا۔
لیکن ان کا نئے قلعے تک جانا حالات پر منحصر ہے۔ ہمیں ابھی بہت محتاط ہو کر چلنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے جاسوس سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جب سے قتیبہ بن مسلم خراسان کا گورنر بنا ہے، اس نے اپنے جاسوسوں کو بہت فعال بنا دیا ہے۔ ابھی حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں جس سے مسلمانوں کے جاسوس حرکت میں آ جائیں۔ نئے قلعے والوں کو کہنا کہ محترم برمک وہاں ضرور آئیں گے، مگر ابھی نہیں۔ برمک نوبہار کے عامل کا نام تھا۔ بظاہر وہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، خود مسلمان نہیں تھا، مگر اس کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف تھا۔ یہ سب اس کا دکھاوا تھا، اندر سے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا۔ اس کی بیوی بچے بلخ میں موجود تھے، لیکن وہ خود نوبہار میں مقیم تھا۔ نوبہار میں رہ کر وہ بلخ میں بغاوت کو ہوا دے رہا تھا۔ اس نے بلخ میں باغیوں کی ایک جماعت بنا لی تھی اور اس کا رابطہ ان سے مسلسل ہوتا تھا۔ یہ دونوں آدمی جو کھنڈر میں آئے تھے بلخ سے ہی آئے تھے، اور نئے قلعے سے ان کی مراد بلخ کا ہی قلعہ تھا۔ ابھی تو اس سازش کا آغاز ہی تھا، اس لیے یہ لوگ ضرورت سے زیادہ محتاط تھے۔ اور کوئی پیغام؟ اس شخص نے کہا جو برمک کی نمائندگی کر رہا تھا۔ وہ برمک کا خاص آدمی تھا۔ نہیں، ہمیں بس اتنا ہی پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، پہلے شخص نے کہا۔ اچھا، اب تم جا سکتے ہو، برمک کے خاص آدمی نے انہیں کچھ ہدایات دینے کے بعد کہا۔ بلخ کے باغی گروہ اور برمک کے درمیان پیغام رسانی مختصر مگر جامع ہوتی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ قاصد کی شناخت سب سے پہلے کی جائے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر قاصد اگلے قاصد کے شناختی جملے اور پیغام پہنچانے کی جگہ طے کر کے جاتے تھے۔ ان دونوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ جانے سے پہلے ان دونوں نے برمک کے خاص آدمی کو اگلے قاصد کی شناخت کا طریقہ بتا دیا اور وہ جگہ بھی طے کر لی جہاں اگلا پیغام پہنچانا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اندر ایک دفعہ پھر تاریکی چھا گئی۔ باہر نکل کر ان پر ایک دفعہ پھر ہلکا سا خوف طاری ہو گیا۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ جلد از جلد اس کھنڈر سے باہر نکل جائیں۔ ابھی وہ راہداری کے آخری سرے پر ہی موجود تھے کہ انہیں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، دوستوں، اتنی جلدی کیا ہے، ذرا سنبھل کر چلو۔ یہ آواز سن کر وہ دونوں بدک اٹھے۔ انہوں نے خوفزدہ انداز میں اس طرف دیکھا جہاں سے سرگوشی کی آواز آئی تھی۔ انہیں اپنے سے کچھ دور ایک ہیولا سا کھڑا نظر آیا۔ کھنڈر کی تاریکی میں وہ واقعی ہیولا لگتا تھا اور اس کا وجود کھنڈر کی تاریک رات کو پورا اسرار بنا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ان دونوں میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھا۔ گھبراؤ نہیں میرے دوست، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، پراسرار شخص نے کہا۔ اب وہ ان دونوں کے قریب آ چکا تھا، لیکن اس کا انداز ماحول کو پراسرار بنائے ہوئے تھا اور کھنڈر کے ماحول پر طاری خاموشی اس پراسراریت کو بڑھا رہی تھی۔ لیکن تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ دوسرے شخص نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ تم دونوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اس آدمی نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ لیکن کہاں؟ وہ دونوں ایک ساتھ بول اٹھے، لیکن ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ نئے قلعے کے مہمانوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اس پراسرار آدمی نے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ دونوں چونک اٹھے، کیونکہ اس نے جو جملہ ادا کیا تھا یہ تو دو اجنبی جاسوسوں کے درمیان پہچان کے لیے تھا، مگر صرف اس وقت جب کوئی جاسوس مصیبت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں مصیبت میں تھے اور وہ پراسرار آدمی ان کی مدد کو آیا تھا۔ اگر تم ہماری مدد کو آئے ہو تو اندر کون تھا؟ پہلے شخص نے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جس سے کچھ دیر پہلے وہ دونوں ملے تھے۔ یہ سوال دراصل پراسرار آدمی کی تصدیق کے لیے تھا۔ وہ تمہارا میزبان تھا، پراسرار آدمی نے جواب دیا۔ اور تم؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ میں تمہارا محافظ ہوں، اس آدمی نے کہا۔ اس کے اس جواب سے یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ برمک ہی کا آدمی ہے اور بلخ سے آئے ہوئے جاسوسوں کی مدد کو آیا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، پہلے شخص نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان دونوں کو لے کر کھنڈر کی ایک طرف چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا دروازہ آ گیا۔ وہ تینوں اس دروازے سے باہر نکلے تو وہ کھنڈر سے باہر آ گئے۔ اب وہ ان دونوں کے آگے آگے تھا اور اس کا رخ شہر کی طرف تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اگرچہ وہ دونوں اس کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی تسلی کر لی تھی
لیکن ابھی وہ اس پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھی۔ شہر کے دروازے بند تھے، اس لیے انہیں فصیل پھلانگ کر شہر میں داخل ہونا پڑا۔ ان دونوں کی رہنمائی کرنے والے شخص کے انداز سے لگتا تھا کہ جیسے وہ شہر کے گوشے گوشے سے واقف ہو، کیونکہ جس جگہ سے انہوں نے فصیل پھلانگی تھی وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فصیل کے اس طرف پہرے کا انتظام نہ ہو۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ گلیاں عبور کرتے ایک مکان کے سامنے جا رکی۔ ان کے رہنما نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ کیوں دوستوں، کہو کیسا رہا؟ دروازہ کھولنے والے نے عجیب سے انداز میں ان دونوں سے سوال کیا۔ اب وہ دروازہ بند کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پہلے شخص نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے لہجے کی چبھن بھانپ گیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے پاس آنا تمہیں کیسا لگا؟ دروازہ کھولنے والے نے دوبارہ کہا۔ ہاں، واقعی تم لوگوں کا انداز دلچسپ ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمیں خطرے میں دیکھ کر ہماری مدد کو اس طرح پہنچاؤ گی، دوسرے شخص نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ باتیں کرتے کرتے ایک خوبصورت اور عمدہ طریقے سے سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا خطرہ تھا؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا۔ کسی نے ہمیں خیموں کو آگ لگاتے دیکھ لیا ہوگا، پہلے شخص نے جواب دیا۔ جانتے ہو تمہیں خیموں کو آگ لگاتے کس نے دیکھا تھا؟ دروازہ کھولنے والے شخص نے سوال کیا۔ اس کے انداز میں حد درجے کی پراسراریت تھی۔ قتیبہ کے کسی جاسوس نے دیکھ لیا ہوگا، پہلے شخص نے جواب دیا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو۔ بالکل صحیح کہا تم نے، اس شخص نے کہا جو انہیں لے کر آیا تھا۔ تمہیں یہ حرکت کرتے واقعی قتیبہ بن مسلم کے جاسوسوں نے دیکھ لیا تھا، اور اب تم ان جاسوسوں کے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ بات سن کر ان دونوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ تمہیں ابھی مزید حیرت کا سامنا کرنا ہے دوستوں، اسی شخص نے دوبارہ کہا۔ وہ حدید تھا۔ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم صرف کام کی بات کریں گے۔ حدید کے لہجے میں دوستانہ پن تھا۔ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص بولا۔ کچھ بھی نہیں، صرف چند باتوں کی تصدیق اور کچھ معلومات، حدید نے کہا۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہاری زندگی کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ یاد رکھو کہ اگر جھوٹ بولو گے تو تمہاری لاشیں یہاں سے غائب کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ وقت چاہیے، ہمیں سوچنے دو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہی شخص بولا۔ وہ حدید کے لہجے سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ حدید نے جو کہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ ہم تمہیں صرف آج رات کی مہلت دے سکتے ہیں، حدید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اپنے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات بہرحال تم سے زیادہ ہیں، اس لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں کمرے سے باہر آ گئی اور کمرے کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حدید اور اس کے ساتھیوں سے تعاون کرنا ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان کی رہائی کے مواقع باقی تھے۔ اس کے علاوہ وہ حدید کے بات کرنے کے انداز سے بھی متاثر تھے، کیونکہ وہ جس اعتماد سے بول رہا تھا اس سے واقعی یہ لگتا تھا کہ ان کے اپنے گروہ کے بارے میں حدید کی معلومات ان دونوں سے زیادہ ہیں۔ یہ بات بھی ان کے سامنے تھی کہ جس انداز سے حدید اور اس کے ساتھیوں نے انہیں اغوا کیا تھا اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تمام رات ان باتوں پر غور کرتے رہے، اور صبح جب حدید اور اس کے ساتھی کمرے میں آئے تو وہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہر طرح سے تیار تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کے بچنے کی امید صرف ایک ہی ہے کہ وہ حدید اور اس کے ساتھیوں سے مکمل تعاون کریں، اور وہ اس کے لیے تیار تھے۔ کہو دوستوں، حدید نے بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم کسی نتیجے پر پہنچے ہو یا نہیں؟ ہاں دوست، ان میں سے ایک شخص بولا، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جہاں تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی وہاں سے آگے کے حالات دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ جس انداز سے وہ دونوں تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اس سے حدید کو شک گزرا تھا کہ وہ دونوں انہیں دھوکہ ضرور دیں گے، اس لیے وہ ان سے اپنی ضرورت کی معلومات لینے سے پہلے انہیں خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ تم سناؤ یوسف، کیا تم ہم سے تعاون کرو گی؟
حدید نے اچانک ان میں سے ایک کو مخاطب کیا۔ حدید کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس شخص نے جسے حدید نے یوسف کہہ کر مخاطب کیا تھا حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ تمہارے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات تم سے زیادہ ہیں، حدید نے کہا۔ ابھی تو میں نے تمہارا نام بتایا ہے، میں تو تم دونوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر حدید خاموش ہو گیا۔ دراصل وہ یوسف اور اس کے ساتھی کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کام کی بات پہلے کر لیں؟ یوسف اور اس کا ساتھی جو پہلے ہی حدید اور اس کے گروہ سے متاثر تھے، ان لوگوں سے مکمل طور پر تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حدید اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ثابت ہوگا، لیکن حدید نے جس انداز میں یوسف اور اس کے ساتھی پر نفسیاتی حملے کیے، اس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ سب کچھ حدید اور اس کے ساتھیوں کو بتا دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حدید نے ان لوگوں پر نفسیاتی حملہ بڑی کامیابی سے کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ان دونوں کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے ایک کا نام یوسف ہے۔ اسے یہ نام بھی اتفاقاً ہی پتا چلا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب وہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ لا رہا تھا، اس وقت حدید متواتر ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اگرچہ حدید ان دونوں سے خاصا آگے چلا جا رہا تھا اور ان دونوں کا خیال تھا کہ ان کی آوازیں اس تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی، لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ حدید نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی۔ یہی تو قتیبہ کے جاسوسوں کا کمال تھا کہ وہ ہوا کے ساتھ اٹھنے والی سرگوشیوں کو بھی سن لیتے تھے۔ حدید نے یوسف اور اس کے ساتھی پر نفسیاتی حملہ تو کر دیا تھا، لیکن اس نے ایک طرح سے ہوا میں تیر چلایا تھا، مگر یہ تیر عین نشانے پر لگا۔ اس کے نتیجے میں یوسف اور اس کے ساتھی نے، جس کا نام حشام تھا، تمام ضروری معلومات حدید اور طلحہ کو دے دیے۔ حدید اور اس کے ساتھیوں نے یہ معلومات یوسف اور حشام سے لے تو لی تھیں، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے ان پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ان معلومات کی تصدیق ضروری تھی، اور یہ کام حدید نے طلحہ کے ذمہ لگایا۔ ان تمام معلومات کی تصدیق کرنا طلحہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ان لوگوں کا اپنا انتظام تھا۔ شام سے پہلے طلحہ ان تمام معلومات کی تصدیق کر چکا تھا۔ یہ تمام معلومات درست تھیں۔ یوسف اور حشام نے انہیں ذرہ بھر دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ شاید حدید کی باتوں کا اثر تھا۔ ان معلومات کی تصدیق کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ان تمام معلومات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ان تینوں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ یہ منصوبہ انہوں نے اسی رات ترتیب دے لیا تھا، لیکن اس پر عمل چند دن بعد کرنا تھا۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق حدید کو بلخ والوں کے قاصد کے روپ میں برمک کے متعلقہ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ ایسا کرنا اگرچہ خطرناک تھا، لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ حدید کس طرح ان لوگوں تک پہنچا تھا۔ وہاں اس نے پہلے رومال کے ذریعے اپنی شناخت کروائی تھی، اور پھر وہ برمک کے آدمیوں کو بغیر کسی شک میں ڈالے واپس آ گیا تھا۔ برمک کے آدمیوں سے ہونے والی اس ملاقات میں اگرچہ حدید کو کوئی اہم معلومات تو نہیں ملی تھیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ باغیوں کے گروہ کے اہم افراد منظر عام پر آ گئے۔ اب حدید اور اس کے ساتھی بہت کچھ کر سکتے تھے۔ یہ بلخ کی ایک حویلی تھی۔ حویلی اتنی بڑی تھی کہ پورا محل لگتا تھا۔ اس کو باہر سے دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑی حیثیت والا شخص رہتا ہے۔ اگرچہ یہ حویلی آبادی سے ایک طرف ہٹ کر تھی، لیکن خوبصورتی میں شہر کی کوئی دوسری عمارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ حویلی بلخ کی فوج کی سپہ سالار کی ملکیت تھی۔ اس کو بلخ کے اعلیٰ حکام کی نظر میں جو حیثیت حاصل تھی، اس حیثیت کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے یہ حویلی بنوائی تھی۔ اس دن اس حویلی میں سرے شام ہی بہت گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی دعوت ہو۔ لوگ آ رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہما گہمی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے، لیکن سپہ سالار جس کا نام لبید تھا کچھ بے چین سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں موجود بے چینی سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر اس کی نظر جیسے ہی مزنی پر پڑی، وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ مزنی بلخ کے امیر کا نام تھا۔
اس دعوت میں اس کی آمد سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں بہت اہم لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے اور یہ دعوت بھی کسی خاص مقصد کے لیے ہے۔ برمک ابھی تک نہیں آیا۔ لبید نے مزنی کے پاس پہنچ کر کہا، چند دن پہلے لبید اور مزنی کو برمک کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ وہ بلخ آ رہا ہے۔ اگرچہ یہ پیغام اچانک تھا، لیکن لبید اور مزنی جانتے تھے کہ برمک اسی طرح اچانک بلخ آئے گا، کیونکہ ان کی بغاوت کی کامیابی کا انحصار اس بات پر تھا کہ وہ لوگ اپنی مصروفیات کو خفیہ رکھیں۔ مقررہ دن لبید نے اپنی حویلی میں ایک دعوت کا انتظام کیا تھا، لیکن یہ دعوت کم اور جشن زیادہ تھا، اور اب وہ لوگ بے چینی سے برمک کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے آج آنے کا وعدہ تو کیا تھا، مزنی نے جواب دیا، میں بھی اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ جو ہی مزنی کی بات ختم ہوئی، ایک ملازم نے آ کر لبید کے کان میں بتایا کہ امیر نوبہار برمک آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لبید کا تنا ہوا چہرہ کھل اٹھا، اس کے ساتھ ہی وہ اور مزنی برمک کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ برمک کی آمد سے گویا محفل میں جان پڑ گئی تھی۔ اس روز کے مہمانوں میں برمک کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ قلعے دار بھی اس محفل میں شامل تھے۔ مہمانوں کو حویلی کے ایک بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے کے ایک طرف ایک مغنیہ دف کی تھاپ پر مخصوص انداز میں عربی گیت گا رہی تھی۔ ان گیتوں کا سلسلہ برمک کی آمد پر رک گیا تھا، لیکن جو ہی وہ مہمانوں کے درمیان بیٹھا، یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ لبید جو برمک کے ایک طرف بیٹھا تھا، اس کی طرف جھکا اور آہستہ سے بولا، کہو پسند آیا ہمارا یہ رنگ؟ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے مقینہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس کی بات سن کر برمک بھی مسکرا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس رنگ کو کام کی بات کے بعد پر رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے آہستہ سے قہقہہ لگایا۔ اب ان کی گفتگو میں مزنی بھی شریک ہو چکا تھا۔ مزنی جو کہ برمک کی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، ارے برمک، سنا ہے تیری بیوی بھی تیرے ساتھ آئی ہے؟ ہاں، برمک نے جواب دیا، اس وقت وہ زنان خانے میں ہے۔ اسے ساتھ لانے کا مقصد؟ مزنی نے پوچھا۔ دیکھ مزنی، تجھے معلوم ہے میں کوئی کام سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا، برمک نے آہستہ سے کہا۔ کل جب ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو اس وقت بھی تو ہمیں یہاں ہی آنا پڑے گا۔ میں اسے یہاں اس لیے لایا ہوں کہ اسے یہاں ہی چھوڑ جاؤں، اور جب ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں بھی یہاں آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے برمک کی آواز بہت آہستہ ہو گئی تھی۔ اس نے یہ بات تقریباً سرگوشی کے انداز میں کہی تھی، اس لیے مزنی کو اپنا کان برمک کے منہ کی طرف لگانا پڑا۔ وہ تینوں بظاہر تو محفل میں مکمل طور پر شریک نظر آ رہے تھے، لیکن وہ اس سے قطعی طور پر لا تعلق تھے۔ اس بات کو قلعے دار نے محسوس کیا، جو ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس نے اس بات کو محسوس تو کر لیا، لیکن اس کو اس وجہ سے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برمک لبید اور مزنی کا بڑا گہرا دوست تھا، لیکن برمک کی آج اچانک آمد اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ لیکن اس نے اس پر زیادہ غور کرنا مناسب نہ سمجھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ محفل کی گہما گہمی میں کھو گیا۔ باتیں کرتے کرتے لبید کی آنکھوں سے بے چینی صاف جھلکنے لگی۔ کچھ دیر تو اس نے اپنی حالت کو چھپائے رکھا، لیکن آخر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے برمک کو کہا، میں نے اپنے 2 آدمیوں کو خاص کام سے بھیجا تھا، لیکن دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تم نے کن کو بھیجا تھا؟ برمک نے سوال کیا۔ برمک نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ خاص کام کیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ خاص کام کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بجائے اس نے صرف ان آدمیوں کے نام پوچھے تھے جنہیں لبید نے بھیجا تھا، اور جواب میں لبید نے ان 2 آدمیوں کے نام بتائے۔ فکر نہ کرو، وہ دونوں ہوشیار ہیں، آ جائیں گے، برمک نے کہا۔ کچھ دیر اور گزری تھی کہ ملازموں نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگایا جا چکا ہے، لہذا سب مہمانوں کو طعام تک لے جایا گیا۔ طعام گاہ کی طرف جاتے ہوئے لبید قلعے دار کے ساتھ ہو گیا اور آہستہ سے بولا، کھانے کے بعد تھوڑا رکیے گا، کچھ دیر بعد یہاں ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے۔ جواب میں قلعے دار نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ برمک کی آمد پر اس قسم کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں۔ کھانے کے بعد سب مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے اور محفل کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ آخر میں صرف چند لوگ وہاں موجود تھے جن کو ایک خاص کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ کمرہ آرائش سے نشستگاہ لگتا تھا۔ ان مہمانوں میں برمک، قلعے دار اور فوج کے کچھ اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔
کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ یہ وہی دونوں تھے جن کا ذکر لبید نے برمک سے کیا تھا۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے لبید کو بتایا کہ کام ہو گیا ہے۔ اس بات پر لبید کا تنا ہوا چہرہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے ہی ان دونوں کو چلے جانے کو کہا۔ ان کے جاتے ہی دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ سب لوگ، خاص طور پر قلعے دار صاحب، حیران ہوں گے کہ آج اچانک یہ اجلاس کیوں بلایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد لبید نے وہاں موجود سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قلعے دار صاحب کے علاوہ سب مقصد سے آگاہ بھی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر قلعے دار صاحب حیران رہ گیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر قلعے دار خاصا حیران نظر آ رہا تھا۔ یہ بات واقعی عجیب تھی کہ کسی بات سے بلخ کے تمام اہم لوگ واقف ہوں لیکن قلعے دار اس بات سے واقف نہ ہو۔ میں لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بجائے صرف ضروری باتیں کروں گا، لبید اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ قلعے دار صاحب کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم بلخ میں بغاوت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بغاوت کا لفظ سن کر قلعے دار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہم قلعے دار صاحب سے کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف ان کی حمایت چاہتے ہیں، لبید نے بات کو آگے بڑھایا، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو راز ہی رکھیں۔ اگر وہ ہماری حمایت کرتے ہیں تو اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر وہ ہماری حمایت سے انکار کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ خود اپنا نقصان کریں گے۔ کیوں قلعے دار صاحب؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک قلعے دار کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے میں شدید قسم کا طنز موجود تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر قلعے دار کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غصے کی حالت میں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم لوگ اپنا نقصان خود کرو گے۔ تم ابھی قتیبہ بن مسلم کو جانتے نہیں ہو۔ جب اس تک یہ اطلاع پہنچے گی تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا بلکہ تم لوگوں پر خدا کا عذاب بن کر نازل ہوگا۔ لیکن اس تک یہ اطلاع پہنچنے ہی کون دے گا؟ برمک نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ اطلاع میں قتیبہ تک پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر قلعے دار نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ برمک کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ برمک کہہ رہا تھا، ہم اتنی آسانی سے کسی پر اپنا راز ظاہر نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر قلعے دار غصے کی حالت میں باہر نکل گیا۔ وہ جلد از جلد اپنے دفتر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ قتیبہ بن مسلم کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دے سکے، لیکن وہ غصے کی حالت میں بھول گیا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر آیا ہے۔ اسے ہرگز یہ بات ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ بغاوت کی اطلاع قتیبہ بن مسلم تک پہنچائے گا۔ وہ حویلی سے نکل آیا۔ اس کا رخ اپنے دفتر کی طرف تھا۔ اس کے ساتھ 4 محافظ بھی تھے۔ ابھی وہ لوگ حویلی سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان 5 پر حملہ ہو گیا۔ یہ 5 تھے جبکہ حملہ کرنے والے 15۔ علاقہ ویران تھا، اس لیے حملہ آوروں کو کوئی فکر نہ تھی کہ وہ پکڑے جا سکتے ہیں۔ قلعے دار اور ان کے محافظوں نے مقابلہ تو کیا لیکن سبھی مارے گئے۔ حملہ آوروں نے ان کی لاشیں اٹھائیں اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہی وہ انتظام تھا جس کے لیے لبید نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا تھا۔ وہ پہلے سے ہی یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ قلعے دار کسی صورت میں بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ چنانچہ اس نے یہ انتظام کیا کہ قلعے دار کے جانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، لیکن جو ہی یہ اطلاع ملی کہ قلعے دار کو قتل کر دیا گیا ہے، محفل پھر گرم ہو گئی۔ برمک چونکہ اس وقت مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا اور تقریر کرنے کے انداز میں بولا، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہم لوگوں سے بغاوت کرتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ قلعے دار قتل ہو چکا ہے، اب اہم کام یہ ہے کہ اس کے قتل کی اطلاع کسی طرح بھی قتیبہ بن مسلم تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور یہ تمام انتظام مزنی کا ہوگا۔ لیکن اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ بغاوت کے وقت فوج ہمارا ساتھ دے گی؟ مہمانوں میں سے ایک نے سوال کیا۔ کیا میری یہاں موجودگی اس بات کی تصدیق کے لیے کافی نہیں؟ اس سے پہلے کہ برمک اس سوال کا جواب دیتا، لبید بول پڑا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ فوج کا ایک بڑا حصہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم خونریزی نہیں چاہتے، لیکن جو فوج ہماری مخالفت کرے گی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ایک اور مہمان نے سوال کیا۔ اول تو ہماری نفری ہی بہت زیادہ ہے، لبید نے کہا۔ جو نفری ہمارا ساتھ نہیں دے گی اس کی تعداد بہت کم ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو وہ نفری ہمارے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک انتظام اور کیا ہے۔
وہ یہ کہ بغاوت سے ایک دن پہلے وہ نفری جو ہمارا ساتھ دے گی صحرا میں ہوگی، جبکہ باقی نفری بیرکوں میں۔ رات کو اس پر حملہ کر کے انہیں قید کر لیا جائے گا۔ کچھ دیر مزید گفتگو کے بعد لبید نے مہمانوں میں مشروبات تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ ابھی مشروبات تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری تھا جب برمک کے کان میں کسی شخص نے کچھ کہا۔ یہ سن کر برمک حیران ہو گیا اور اس نے لبید کے کان میں کہا، تم اس شخص کو جانتے ہو؟ ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے ایک ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، لبید بھی برمک کی اس بات پر حیران ہوا۔ کیوں، تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، اسے میں تو نہیں، یہ جانتا ہے۔ برمک نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس نے کچھ دیر پہلے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس کا کہنا ہے، بلکہ اسے یقین ہے کہ یہ شخص بلخ والوں کا کوئی پیغام لے کر نوبہار گیا تھا اور وہاں یہ شخص اس سے ملا تھا، بلکہ اس نے یہ پیغام اسی کو دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مزنی نے حیرت سے پوچھا، وہ بھی اس گفتگو میں شریک ہو چکا تھا۔ میرا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، شاید ہمیں اس ملازم کو غائب کروانا پڑے گا۔ برمک کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا یہ تمہارا ملازم ہے؟ اس نے لبید سے پوچھا۔ نہیں، یہ یومیہ اجرت پر بلائے گئے ملازموں میں سے ہے، لبید نے جواب دیا۔ یہ شخص ہمارے پاس آیا تھا، وہ شخص بولا جس نے برمک کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور اس نے پہلے ریشمی رومال کے حوالے سے اپنی تصدیق کروائی تھی۔ لیکن ریشمی رومال والا قاصد تو ابھی ہم نے بھیجا ہی نہیں، لبید نے کہا۔ جس ملازم پر یہ لوگ شک کر رہے تھے وہ واقعی حدید تھا۔ اسے جب اطلاع ملی تھی کہ برمک بلخ جا رہا ہے تو اس نے اور طلحہ نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ دونوں بلخ جائیں گے اور وہاں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھیں گے۔ عبداللہ کو انہوں نے نوبہار میں ہی رہنے دیا تھا۔ حدید جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ چکا تھا، اب وہ اس محل سے نکلنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ مشروب لینے کی غرض سے وہاں سے نکل آیا۔ وہ کہیں نہیں رکا بلکہ حویلی سے باہر نکل آیا اور ایک سمت میں چل پڑا۔ وہ جلدی میں تھا اور اسی جلدی میں اس سے یہ بھول ہو گئی کہ وہ یہ دیکھنا بھول گیا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے 3 آدمی آ رہے تھے، انہیں لبید اور برمک نے حدید پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ حدید کو حویلی سے نکلتے دیکھ کر ان میں سے ایک لبید کو اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ حویلی سے کچھ دور طلحہ 2 گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ طلحہ جلدی کرو، ہمیں بہت جلد یہاں سے نکلنا ہے، حدید طلحہ کے پاس پہنچ کر بولا۔ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں ہر حال میں قتیبہ تک پہنچنا ہے، یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسے گھوڑے پر سوار ہوتا دیکھ کر طلحہ بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دونوں نے گھوڑے کو ایک سمت میں ایڑ لگا دی۔ رات کا وقت تھا اور قلعے کے دروازے یقیناً بند تھے، لیکن حدید ایسا راستہ جانتا تھا کہ وہ قلعے سے باہر نکل سکیں۔ یہ قلعے کے وسط میں بہنے والی نہر تھی جو ایک جگہ سے قلعے کی دیوار کے نیچے سے ہو کر شہر سے باہر جاتی تھی۔ دونوں کا رخ اس نہر کی طرف تھا۔ وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے گھوڑوں کا شور سنائی دیا۔ یہ شور ان کے قریب آتا جا رہا تھا، پھر انہیں للکارنے کی آوازیں سنائی دیں، اس کے ساتھ ہی ان پر تیر برسنے لگے۔ یہ تیر انداز لبید نے بھیجے تھے۔ حدید اور طلحہ نے اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ تیروں سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا جائے، لیکن طلحہ اور حدید ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس طرح ان کے اور حملہ آوروں کے درمیان فاصلہ کم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ آخر وہ نہر تک پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے گھوڑے نہر میں ڈال دیے۔ کچھ دیر بعد وہ قلعے سے باہر تھے۔ قلعے سے باہر نکل کر انہوں نے دوبارہ اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ اب ان کا رخ شمال کی طرف تھا جہاں قتیبہ بن مسلم موجود تھا۔ حدید کو طلحہ کی آواز سنائی دی، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ حدید اس بات پر چونکا، لیکن اس نے اپنا گھوڑا روکا نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے گھوڑا طلحہ کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا تھا۔ وہ اندھیرے میں اندازہ لگا چکا تھا جیسے طلحہ ایک طرف کو جھک کر گھوڑے پر بیٹھا ہو۔ مجھے تیر لگ چکا ہے اور اب میرا بچنا مشکل ہے، تم جتنی جلدی ہو سکے قتیبہ بن مسلم تک پہنچ جاؤ اور میری فکر نہ کرو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ طلحہ کو بولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ لیکن میں تمہیں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ حدید نے طلحہ سے کہا۔ ہمت کرو، ہم دونوں ہی قتیبہ تک پہنچ جائیں گے، تم ہمت کرو میرے دوست۔